وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کے سارے بھید، ساری کھلی باتیں، ساری چھپی باتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ، اور قیامت کا معاملہ تو بس ایسے ہوگا جیسے ایک نگاہ کا لپک جانا، اچانک آ جائے۔ او ہوا اقرب، یا شاید وہ اس سے بھی قریب تر ہو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں نکالا تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے کہ تم کچھ شے نہیں جانتے تھے، کوئی علم نہیں تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ انسان کا بچہ جس قدر کمزور اور ضعیف ہوتا ہے، شاید کسی حیوان کا بچہ اتنا کمزور نہیں ہوتا۔ آپ نے بکری کے بچے کو دیکھا ہوگا، نوزائیدہ کو، وہ تھوڑی دیر بس اس کی ٹانگیں لڑکھڑاتی ہیں، بس تھوڑی دیر، فوراً ہی ولادت کے بعد ٹانگوں میں کھڑا ہوتا ہے۔ لیکن یہ کہ انسان کا بچہ جتنا لا علم، جتنا ضعیف، جتنا کمزور، جتنا ڈیپینڈنٹ، جتنا محتاج ہوتا ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون، پھر اللہ نے تمہیں سماعت دی، بصارت دی اور افئدہ دیے۔ یہ افئدہ کا جو عام طور پہ ترجمہ جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا دل لکھا ہوتا ہے، مجھے اس سے اختلاف ہے۔ میرے نزدیک افئدہ جو ہے اس سے مراد جو ہے عقل ہے، لیکن یہ میں اس پر گفتگو کروں گا اگلی صورت میں انشاءاللہ۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، وہ جو آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی، وہ اس موضوع کے اوپر اہم ترین ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں کان اور آنکھیں دی اور عقل دی۔ یہ اصل میں ریلیشن شپ یہ ہے کہ یہ سینس ڈیٹا ہے، آنکھوں سے، کانوں سے یہ ڈیٹا، جیسے کہ آپ آج کل کمپیوٹر میں ڈیٹا جو ہے فیڈ کرتے ہیں اس کے اندر، پھر وہ اس کو پروسیس کرتا ہے، پھر وہ انفر کرتا ہے، پچھلی میموری کے ساتھ ٹیلی کرتا ہے، پھر اس سے کوئی نیا نتیجہ نکالتا ہے۔ تو یہ جو برین کمپیوٹر یہاں رکھا ہوا ہے، یہ ہے جس کو کہ سینس ڈیٹا جا رہا ہے، آنکھوں سے، کانوں سے، چھو کر، چکھ کر، سونگھ کر، جو بھی صلاحیتیں ہمارے اندر ہیں ان سے وہ سارا سینس ڈیٹا جو ہے وہ وہاں جا کر پھر پروسیس ہوتا ہے، اس کو پروسیس کر کے اس سے نتیجہ نکالتا ہے، وہ ہے عقل، وہ جو انسان کے اندر یہ ذہن اس دماغ میں جو رکھا گیا ہے۔ فؤاد سے میرے نزدیک مراد یہ ہے، اور میں اس پر جازم ہوں۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرو، ان چیزوں کا، ان نعمتوں کا حق مانو، حق ادا کرو، ان چیزوں کو، ان نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرو۔ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ، کیا یہ دیکھتے نہیں پرندوں کو کہ وہ فضا کی اس خالی خلا کے اندر حکم، یہ بالکل مسخر ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جو ہے تیر رہے ہیں۔ ما یمسکہن الا اللہ، انہیں نہیں تھاما ہوا ہے کسی نے سوائے اللہ کے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ماننا چاہیں یا جو ایمان رکھتے ہوں۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں میں سکون اور سکونت کی جگہ، رہنے کی جگہ تمہیں فراہم کی ہے۔ وجعل لکم من جلود الانعام، اور بنا دیے تمہارے لیے تمہارے چوپایوں کی کھالوں سے بیوتن، ایسے گھر یعنی خیمے، یہ جانوروں کے کھالوں کے خیمے بناتے تھے تاکہ یہاں خیمہ، یہاں اکھاڑا وہاں لگا دیا، وہاں سے اکھاڑا وہاں لگا دیا، وہ ہلکا رہتا تھا خانہ بدوش لوگوں کے لیے۔ تم ان کی کھالوں سے بنا لیتے ہو گھر، تستخفونہا، جو تمہیں بڑے ہلکے رہتے ہیں تمہارے لیے، یوم ذانکم، جس دن کہ تم سفر میں ہو، و یوم اقامتکم، اور جب تم کہیں اقامت کرنا چاہو۔ وہی خیمے اتارے اونٹ کے پیٹھ کے اوپر سے، وہاں گاڑا، رات کو اس کے اندر آرام کر لیا۔ وَمِنْ أَصْوَافِهَا، اب یہ تین الفاظ آ رہے ہیں جو کہا تھا دفء، تمہارے لیے جڑاول ہے ان میں، انہی حیوانات میں وہ ریشہ پیدا کر رکھا ہے ہم نے، فائبر، جس فائبر کے ذریعے سے کہ تم کپڑا بنتے ہو۔ اب کاٹن فائبر ہے یا اب آرٹیفیشل فائبرز آ گئے ہیں، لیکن سب سے پہلے جو چیز انسان کو ملی تھی وہ تو حیوانات کے جو یہ ان چوپایوں کے جو بال ہیں ان سے ہی انسان نے کچھ چیزوں کو بننا سیکھا تھا۔ من اصوافہا، صوف کہتے ہیں بھیڑوں کی اون کو، واوبارہا، وبر کہتے ہیں جو کہ یہ ببریاں کہلاتی ہیں اونٹ کی، ان کے جو بال ہوتے ہیں، واشعارہا، اور بکریوں کے بال اشعار کہلاتے ہیں۔ تم ان سے، صوف سے اور ببروں سے اور بکریوں کے بالوں سے، اساساً و متاعاً، تم سامان بناتے ہو، اپنے برتنے کی چیزیں بنا لیتے ہو، الی حین، ایک خاص وقت تک کے لیے۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو کچھ اس نے پیدا کیا ہے اس کے ذریعے سے سایہ فراہم کیا ہے۔ درختوں کا سایہ تمہیں ملتا ہے، کسی اور چیز کا سایہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیتا ہے۔ وجعل لکم من الجبال اکنانا، اور تمہیں پہاڑوں کے اندر چھپنے کی جگہ دے دی ہے۔
یعنی غاریں ہوتی ہیں، ظاہر بات ہے طوفان جب آتے ہیں اور بڑی تیز ہوا جب چل رہی ہوتی ہے تو پہاڑوں ہی کے اندر وہ کھو موجود ہوتی ہے، وہ غاریں ہوتی ہیں کہ ان میں لوگ پناہ لیتے ہیں۔ وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ، اور تمہارے لیے ایسے کرتے بنا دیے، لباس بنا دیے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں۔ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ، اور ایسے کرتے یعنی جو ذرا بختر ہوتے تھے کہ جو تمہاری لڑائی کے اندر تمہیں بچاتے ہیں۔ کذالک یتم نعمتہ، نعمت کے لفظ کو پھر نوٹ کیجئے، اس طرح اللہ تعالیٰ اتمام فرما رہا ہے اپنی نعمتوں کا علیکم تم پر، لعلکم تسلمون، تاکہ تم سر تسلیم خم کرو اور اطاعت کی روش اختیار کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، تو پھر اے نبی اگر یہ رخ موڑ لیں، پیٹھ موڑ لیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو آپ پر تو بس صاف صاف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، یہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں پھر منکر ہو جاتے ہیں۔ واکثرہم الکافرون، اور ان کی اکثریت جو ہے وہ ناشکروں پر مشتمل ہے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اب یہ جو مضمون جو ہے شہادت حق کا جو سورہ بقرہ میں آیا تھا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اس کے بعد سورہ نساء میں آیا، ایک تو یہ آیا کہ اللہ کے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ، پھر آگے چل کر آیا کیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، آیت نمبر 41۔ وہ مضمون یہاں پھر دو مرتبہ اس صورت میں آ رہا ہے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، جس دن کو اٹھائیں گے ہم ہر امت میں سے ایک شہید۔ کون ہوگا وہ؟ جسے رسول کی حیثیت سے اس امت کو کی طرف بھیجا تھا۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، سورہ اعراف کی آیت نمبر 6۔ سب سے پہلے وہ جسے ہم کہتے ہیں پروزیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے، عدالت کا گواہ، سرکاری گواہ کی حیثیت سے رسول کھڑا ہوگا، اور رسول یہ کہے گا کہ اللہ تیرا جو پیغام مجھ تک آیا تھا اس قوم کے لیے، میری قوم کے لیے، میں نے انہیں پہنچا دیا تھا۔ Now they are responsible۔ اب یہ جواب دہ ہیں، اب ان سے محاسبہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہے نبی جو ہے گویا کہ اپنی قوم کے خلاف گواہی دے گا۔ اگر نبی یہ گواہی نہ دے تو وہ کہیں کہہ سکتے تھے اللہ ہمیں تو بات پہنچی نہیں، ہم بات سمجھے نہیں تھے۔ نبی کہے گا میں نے سمجھا دیا تھا، کھول کر سمجھا دیا تھا، کوئی اجتماع نہیں چھوڑا تھا، پورا مبرہن کر دی تھی بات، دودھ کا دودھ پانی کا پانی بالکل علیحدہ کر دیا تھا۔ کیسے انکار کریں گے؟ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، پھر ان کافروں کو نہ کوئی اجازت ملے گی اور نہ انہیں لیو فار اپیل ملے گی کہ کھڑے ہو کر کسی طریقے سے کوئی عذر جو ہے وہ تراش کر کچھ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، اور جس وقت کہ یہ ظالم اور یہ کافر اور گناہ گار دیکھیں گے عذاب کو، فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ، تو پھر اب ان سے تخفیف نہیں کی جائے گی اس عذاب میں، وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ ہی انہیں کبھی کوئی مہلت ملے گی، کوئی وقفہ نہیں ہوگا، وہ مسلسل ہوگا۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، اور جب وہ دیکھیں گے مشرک لوگ اپنے شرکاء کو، وہ جا رہے ہیں عبد القادر جیلانی جن کے نام کی دہائی ہم دیا کرتے تھے، قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا، اب ظاہر بات ہے ان کا رتبہ بلند ہوگا آخرت میں، وہ اللہ کے ولی ہیں، یا حضرت عیسیٰ ہوں گے، اللہ ہم اس کو پوجا کرتے تھے، ہمارا خیال تو یہ تھا کہ وہ سولی چڑھ کر ہماری طرف سے کفارہ بن ہی چکا ہے، یہ عیسیٰ جو ہے ہم نے تو اس کو پوجا تھا۔ تو وہ کہیں گے ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، یہ ہیں وہ شرکاء جن کو ہم تیرے سوا پکارا کرتے تھے دنیا میں۔ فالقوا الیہم القول انکم لکاذبون، تو وہ مقدس ہستیاں یہ کہیں گی تم جھوٹ بول رہے ہو، بکواس کر رہے ہو، تمہارا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ پہلے بھی آ چکا ہے کہ ہم تمہاری عبادت سے اور تمہاری ساری چیخ پکار سے ہم بالکل غافل ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں تم کیا کرتے رہے ہو، ہمارا کوئی تعلق تم سے نہیں۔ فالقوا الیہم القول انکم لکاذبون، تم جھوٹے ہو۔ والقوا الی اللہ یومئذ السلام، اور وہ سب کے سب اس روز اللہ کے سامنے اپنی اطاعت اور عاجزی پیش کر رہے ہوں گے۔ وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور جو افطرا انہوں نے کر رکھے تھے، ان کے نام پر عقیدے گھڑے ہوئے تھے، وہ بچا لیں گے اور وہ چھڑا لیں گے، اور وہ کفارہ بن چکے ہیں، وہ ہمارے گناہوں کی طرف سے پہلے ہی جو ہے کفارہ بن کر وہ قربانی کا بکرا بن کر پھانسی پر چڑھ چکے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ضل عنہم، وہ سب کی سب جو ہیں وہ تو ان کے ہاتھوں سے گم ہو جائیں گے، ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور نہ صرف خود کفر کیا، لوگوں کو روکتے رہے اللہ کے راستے سے، زدناہم عذابا فوق العذاب، ہم تو ان کے عذاب میں تو اور اضافہ کرتے چلے جائیں گے۔ بما کانوا یفسدون، بسبب اس شرارت کے جو وہ کرتے تھے، سازشیں کرتے تھے، لوگوں کو ورگلاتے تھے، اس راستے پر جانے سے روکتے تھے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، دوبارہ دیکھیے آ گیا۔
اور ذرا تصور کرو اس دن کا جس دن ہم ہر امت میں ایک گواہ کھڑا کریں گے. یہ تمام جو رسول ہیں گواہ ہیں. یا ایھا الرسول انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. شاہد شہید گواہ. اسی معنی میں سورہ مزمل میں آیا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے، جیسے کہ فرعون کے پاس رسول آیا تھا. فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبيلا. لقد ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبيلا فكيف تتقون ان كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا ويوم نبعث في كل امة شهيدا عليهم من انفسهم. ان کے خلاف گواہی دینے، ان کے اوپر کھڑے ہو کر گواہی دینے والے انہی میں کے ہوں گے. وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. یہ بالکل تقریباً وہی آیت جو سورہ نساء میں آ چکی. اور آپ کو کھڑا کریں گے گواہ بنا کر ان کے خلاف. اب ہؤلاء میں اشارہ کس کی طرف ہو رہا ہے؟ یہ جو قریش ہیں جن کو حضور نے یہ دعوت پہنچا دی ہے، جن پر اتمام حجت آپ کر چکے ہیں، یہ تو ہے جو براہ راست حضور ان کے خلاف گواہی دیں گے. اللہ میں نے ان کو بات پہنچا دی تھی اور کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں چھوڑی تھی. میں نے اتنے برس اپنی جان ہلکان کی ہے، میں نے ایک ایک کو پکارا ہے، علیحدگی میں جا کر بھی بات کی ہے، ڈنکے کی چوٹ بھی پکارا ہے. میں نے کوئی دقیقہ فرگزاشت نہیں رہنے دیا. باقی یہ کہ اس سے آگے اس کو پہنچانے کی ذمہ داری امت پر ہے. یہ گواہی پھر امت کو دینی ہے، اور اگر یہ امت یہ گواہی نہ دے سکے تو پھر لوگوں کی گمراہی کا وبال اس امت کے اوپر آ جائے گا. تمہارے ذمہ تھا آپ پہنچانا. یہ ہے اصل میں وہ نازک ذمہ داری جو امت مسلمہ کی حیثیت سے ہمارے کندھوں پر آئی ہے. اسی لیے جیسے ہی سورہ بقرہ میں وہ تحویل قبلہ کا اعلان آیا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تو 19ویں رکوع میں شروع ہو گئی بات یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. بہت باری ذمہ داری آ گئی ہے تم پر. ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون. وہ ساری ذمہ داریاں ہیں. وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. اور اے نبی ہم نے اتار دی ہے آپ پر یہ کتاب، یہ قرآن، وضاحت کرتے ہوئے ہر شے کی، یعنی جو بھی انسان کی ہدایت کے لیے جو مسئلہ ضروری ہے وہ سارا کا سارا اس میں موجود ہے. وہدی ورحمۃ، اور وہ ہدایت بن کر آئی ہے اور رحمت. وبشریٰ للمسلمین، اور بشارت بن کر آئی ہے مسلمانوں کے لیے، اہل اسلام کے لیے، اللہ کے فرما برداروں کے لیے. یہ آیت جب آ رہی ہے یہ بہت ہی مشہور آیت ہے، جمعہ کے خطبے میں ہوتی ہے، بہت جامع آیت ہے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. یقیناً اللہ تمہیں حکم دیتا ہے لوگوں سب سے پہلے عدل، انصاف. عدل سے اوپر کی ایک شے ہے احسان. عدل تو یہ ہے کہ جس کا جو اس کا حصہ تھا وہ آپ نے دے دیا. احسان یہ ہے کہ مزید اپنی طرف سے کچھ اور دے دیجیے. یہ احسان ہے. اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند کرتا ہے. اور ذی القربیٰ، ایتاء ذی القربیٰ، اپنے قرابت داروں کا حق ادا کرنا، ان سے حسن سلوک، صلہ رحمی کرنا. یہ تین چیزیں ہیں کہ جس پر گویا کہ ایک اچھے معاشرے کی بنیاد ہے. یہ مثبت چیزیں ہیں. گویا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر جو ہے تو اللہ تعالیٰ تو ان تین چیزوں کا حکم دیتا ہے. اور وہ تین منکرات کیا ہے جس کا کہ جسے روکتا ہے؟ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ. روکتا ہے ایک تو بے حیائی کے کاموں سے. یہ ایک پردہ ہے. حیا جو ہے انسان کے اندر ایک بڑی قیمتی شے ہے. بے حیا باش و ہرچے خائی کن. ایک دفعہ یہ حیا کا جو ہے نا پردہ اتر جائے تو پھر انسان جو ہے بے شرم ہو کر جو چاہے کرتا پھرے. تو حیا بے حیائی سے روکتا ہے. اور منکر وہ شے ہے جس کے برے ہونے پر تمہاری فطرت گواہ ہے کہ یہ شے برائی ہے. والبغی، اور سرکشی اللہ کے خلاف، سرکشی لوگوں کے خلاف. سرکشی لوگوں کے خلاف ہوگی تو وہ عدوان ہے، زیادتی ہے، ظلم ہے. اللہ کے خلاف ہے تو وہ کفر ہے اور وہ بغاوت ہے. یعظکم، اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کر رہا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت اخذ کرو، رہنمائی حاصل کرو.